करूं, तेरी पूजा करूं और हमेशा मेरे तू रहे रूबरू। ए खुदा पाक रू, है मेरी जुस्तजू। अर्जियां लिख के चेहरों पे लाए हैं हम, ऐ खुदा अपने बंदों पे कर दे रहम। अर्जियां लिख के चेहरों पे लाए हैं हम, ऐ खुदा अपने बंदों पे कर दे रहम। अपना हाथ बड़ा रूह की आग लगा, अपना हाथ बड़ा रूह की आग लगा। मेरी जान और जिस्म और मेरी रूह को छू, है खुदा पाक रू, है मेरी जुस्तजू। तेरे छूने से सब पाप धुल जाएंगे, तू जो बोले तो मुर्दे बका पाएंगे। तेरे छूने से सब पाप धुल जाएंगे, तू जो बोले तो मुर्दे बका पाएंगे। तेरी एक निगाह दो दे मेरे गुनाह, तेरी एक निगाह दो दे मेरे गुनाह। तू है मेरी पनाह, कर मुझे सुखरू, है खुदा पाक रू, है तेरी जुस्तजू। तू मसीहा बीमारों लाचारों का है और सहारा भी हमी बेसहारों का है। तू मसीहा बीमारों लाचारों का है और सहारा भी हमी बेसहारों का है। मेरी आवाज से मेरे हर साज से, मेरी आवाज से मेरे हर साज से यूं ही आती रहे बस तेरी रंगो बू। है खुदा
خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض۔ خدا کا شکر، اس کی تمجید جس نے زندگی میں پھر یہ موقع دے دیا ہے کہ ہم اس کا زندگی بخش کلام سن سکیں۔ میری دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام سے بڑی برکت دے۔ ابھی آپ دعائیا گیت سن رہے تھے، امید ہے آپ کو برکت ملی ہوگی۔ اب موقع ہے کہ ہم بائبل مقدس میں سے خدا کی آواز سنیں، تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے بائبل مقدس کو کھول دیا گیا ہے۔ بڑے غور سے، بڑی توجہ سے، بڑے احترام سے، بڑی خاموشی سے خدا کا کلام سنیے۔ آج کی تلاوت مقدس لوکا مصنف کی معرفت انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 7، 8 اور 9 تین آیات مبارکہ کا مطالعہ ہوگا۔ تو اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اس پر اس نے، مطلب باغبان نے نہیں بلکہ مالک نے، اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ باغبان نے اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز، میری بچی، میرے بچے، سب سے پہلے میں آپ کو نئے سال کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ پچھلے گزرے سال کے لیے خدا کا لاکھ لاکھ شکر۔ اب نیا سال ہے، نئی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ۔ تو آج بڑی خوشی کے ساتھ مبارک حالی میں آپ کو خدا کا کلام نئے سال کے تعلق سے سنا رہا ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے 1 سال۔ تو سال کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ سال ہم مناتے ہیں، نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سال ہوتا کیا ہے؟ سال ایک مدت کا نام ہے، ایک مہلت کا نام ہے، ایک موقع کا نام ہے، ایک دور کا نام ہے جو مخصوص ہے، لمیٹڈ ہے۔ تو 1 سال جو ہے یہ وہ عرصہ ہے جو زمین کو سورج کے گرد چکر مکمل کرنے میں لگتا ہے۔ سال کیا ہے؟ وہ عرصہ، وہ ٹائم، وہ وقت ہے جو زمین کو سورج کے گرد چکر مکمل کرنے میں لگتا ہے، یعنی 365 دن، 5 گھنٹے، 48 منٹ اور 46 سیکنڈ۔ یہ ہے ہمارے کیلنڈر کے مطابق 1 سال، 1 ایئر۔ اب یہ جو سال ہے یہ مخصوص وقت ہے، اور یہ وقت صرف انسان کو نہیں ملتا، یہ ساری زمین اور زمین کے اندر ساری معموری چرند، پرند، حیوانات، نباتات، انسانیت سب کو ملتا ہے، کیونکہ پوری زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہوتی ہے
اور 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 46 سیکنڈز میں یہ چکر مکمل ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں سال، برس، عرصہ، مہلت، موقع۔ تو آج سوچنے کی بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے، جیسا کہ تلاوت کلام پاک میں آپ نے سنا، تمثیل کے طور پر بات بتائی میرے مسیح نے اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہ مالک نے انجیر کا درخت اپنے انگورستان میں لگایا اور اس کو موقع دیا، ٹائم دیا، مہلت دی، دور دیا کہ وہ بڑے پھلے پھولے اور مالک کی منشا کے موافق، مرضی کے مطابق اسے پھل دے۔ ہوا کیا؟ مالک 3 سال تک آ کر دیکھتا رہا کہ اس درخت کو پھل کیوں نہیں لگتا۔ جب تیسرے سال اس نے دیکھا کہ میں نے باقاعدہ آدمی رکھا ہوا ہے اس کو پانی وانی دینے کے لیے، سارا کچھ انتظام ہے، لیکن تیسرا سال ہو گیا ہے یہ پھل ہی نہیں دے رہا۔ مالک کو خفگی آ گئی، اس نے باغبان کو کہا بھیا اس پودے کو کاٹ دے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے زمین کو بھی روکا ہوا ہے، یہ زمین پر بوجھ بنا ہوا ہے، میں نے اس لیے لگایا تھا کہ اس کو پھل ہی نہ لگے، میری مرضی تھی کہ اس کو پھل لگے میٹھا جو میں کھا سکوں، لیکن نہیں ہوا۔ تو باغبان جو کام کرتے ہیں باغیچے میں، پاکستان میں ان کا بڑا دل ہوتا ہے پودوں کے ساتھ، اس لیے کہا سر بڑی محنت کی ہے، میری منت ہے، میری خواہش ہے 1 سال اسے اور دے دیں۔ دیکھیے سال کتنا ناپ تول کے ساتھ ملتا ہے مالک کی طرف سے، اور باغبان کتنی محنت کر رہا ہے، سماجت کر رہا ہے، کیونکہ اسے پیار ہو گیا تھا پودے کے ساتھ۔ مالک نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو باغبان کہتا اگر اس 4تھے سال میں یہ پھل لے آیا تو پھر اس کی خیر ہے، اگر 4تھے سال بھی یہ بے پھل رہا، تیری مرضی کے مطابق پھل نہ لگا، تو پھر اس کے بعد کلہاڑا ہی ہے، ججمنٹ ہے، کاٹ ڈالنا۔ اوکے، بات ختم ہو گئی۔ میرے اور آپ کے لیے اس نئے سال میں جو خدا نے پوری دنیا کو دیا ہے، مجھے اور آپ کو دیا ہے، کیا سبق ہے، کیا چیلنج ہے، کیا للکار ہے؟ صرف یہ کہ نیا سال آ گیا ہے اور ایک دن پٹاخے چلا لیں، خوشی منا لیں اور دین فنش ریگولر؟ نو، خدا نے بڑی سنجیدگی سے، بڑے فیصلے کے ساتھ یہ رضامندی ظاہر کی کہ 1 سال میں اور دیتا ہوں۔ عزیزو، یہ جو ہماری دنیا ہے اور اس کی جو بے پھلی ہے، اس لائق نہیں کہ خدا اور 1 سال اس دنیا کو، اس کی بدی آدھی رات کا سا اندھیرا ہے، بد اخلاقیاں آسمان کو چھو رہی ہیں، اس کے باوجود جس نے صلیب پر نسل انسانی کے لیے جان دی، اس دنیا کو بطالت سے چھڑانے کے لیے اپنا آپ قربان کیا، اس کی شفاعت جاری ہے رات و دن اپنے باپ سے، 1 سال اس دنیا کو اور دیا جائے، انسانوں کو دیا جائے، تاکہ لوگ خدا کی محبت کو پہچانے اور اس کے بیٹے کی قربانی سے واقف ہوں، انجیل کا پیغام سنیں اور آتش جہنم میں بچنے کے لیے دوڑیں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ یہ کیسی شفاعت ہے! یہ سال ایسی نہیں ہے ریگولر، ایک آیا اور پھر دوسرا آیا، نا، ٹائم از ویری ویری پریشس،
وقت بڑی قابل قدر چیز ہے، اگر اس کو ضائع کیا گیا کلہاڑا تیار ہے آپ کے لیے، قوموں کے لیے، دنیا کے لیے۔ اور اپنے چاروں طرف آج کل دیکھیں کس طرح درختوں کی کٹائی جاری ہے، درختوں سے مراد انسانوں کی۔ ہر روز دنیا میں ہزاروں لوگ کاٹے جا رہے ہیں اور آپ زندہ ہیں، بچے ہوئے ہیں۔ وجہ میں اور آپ خدا کو فیس دیتے ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں؟ نو 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 نو۔ خدا مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، مدت دیتا ہے، عرصہ دیتا ہے، سال دیتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راست بازی کا پھل یہوہ کے حضور پیش کریں، اخلاق سے، کردار سے، مزاج سے، چلن سے، جس سے خدا باپ، بیٹی اور روح القدس کا جلال ظاہر ہو، اس کی حمد ہو، اس کی ستائش ہو، اس کے نام کی شہرت ہو۔ کیا میں اور آپ سال کے عرصے کو خدا کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا کی رنگ رلیوں میں سال گزار دیتے ہیں؟ بی کیئرفل، بی سیریس، think once again why God blesses us with a new year. یہ بڑی سوچی سمجھی یہ بات ہے، سال مل جاتا ہے۔ خدا سے پوچھو جو وقت دیتا ہے، سال دیتا ہے۔ کسی نے کیا کہا ہے؟ وقت ایک قیمتی ہیرا ہے، اسے ہر قیمت پر خریدو، نادانوں کی طرح سال گزر نہ جائے، وقت ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ یہ بڑا قیمتی ہے، ایک سال اسے رہنے دو، پھل لے تو خیر، اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ یہ لمیٹڈ چیز ہے، یہ مخصوص وقت ہے، یہ کسی مقصد کے لیے سال خدا دیتا ہے۔ خدا کی ریکوائرمنٹ ہے، ڈیمانڈ ہے کہ آپ کی زندگی سے اس دنیا میں اس کا جلال ظاہر ہو۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، راست بازی کا، روح کا پھل، حکمت کا پھل، خدا کے فضل کا پھل لگا ہو زندگی میں۔ پھر کسی نے کہا ہے وقت قیمتی ہے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دو، اسے ٹھیک استعمال کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں اس دنیا سے جانے سے۔ جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کوئی دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں، لیکن جب وقت گزر گیا، کلہاڑا چل گیا، تو پھر توبہ کا بھی کوئی موقع نہ رہا۔ پھر کسی نے کہا وقت انسان کا نوکر ہے، اس سے خوب خدمت کراؤ۔ وقت انسان کا آقا نہیں کہ اس کا حکم مانا جائے، مت مانو۔ وقت انسان کا دشمن ہے، اس کی چوٹ سے بچو۔ یہ جو سال ملتا ہے، مہینہ ملتا ہے، ہفتہ ملتا ہے، لمحات ملتے ہیں، یہ اگر اس کو صحیح استعمال کیا گیا خدا کے جلال کے لیے تو خیر، ورنہ اس کی چوٹ بہت بری ہے۔ جنہوں نے وقت کو صحیح خدا کے خوف سے استعمال نہ کیا، وہ قومیں ہی رہ گئیں پیچھے۔ جنہوں نے وقت کو سمجھ لیا، وقت کے مقصد کو جان لیا، وہ چاند پر جا کے کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائی، میری بہن، سوچیں، اس سال اپنی زندگی کا فیصلہ کریں، مسیح کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے کلام کے لیے، اور اس طرح جیو یہ سال کہ خدا باپ کا جلال ظاہر ہو یسوع نام میں۔ اس نے آپ کو زندگی دینے کے لیے صلیب پر جان دی۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اس سال نئی زندگی میں جینے کی توفیق دے۔ آمین۔ تھینک یو ویری ویری مچ۔ گاڈ بلیس یو۔ ہیپی نیو ایئر۔